بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لما فرغ من تعريف المناظرة وزديها اللذين بهما تبين حقيقتها كما قال المحققون حقائق الأشياء تتبين بأزدادها، وكان النقل من الكتاب أو من الثقة في زماننا أولى من الإثبات بالدليل لكونه مفتيا إلى كثرة النزاع. أردفه بتعريفه فقال والنقل هو الاتيان بقول الغير لا ما هو عليه بحسب المعنى مظهرا على أنه قول الغير يريد أنه لا يلزم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تعریف کی، مناظرہ کی، پھر مجادلہ کی، پھر مقابلہ کی. اب تعریف کر رہے ہیں نقل کی. پہلے متن کا خلاصہ سمجھیں، پھر شرح کی اغراض. متن کا خلاصہ کیا ہے؟ نقل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ هو الاتیان بقول الغیر علی ما هو علیہ بحسب المعنی مظہرا انہ قول الغیر. کسی کی بات کو لے کر آنا، کسی کی بات کو لے کر آنا اس انداز میں کہ جیسے وہ تھی ویسے ہی رہے معنوی اعتبار سے، اس چیز کو ظاہر کرتے ہوئے کہ یہ کسی اور کی بات ہے، یہ نقل ہے. کسی کی بات کو لانا اس انداز میں کہ وہ معنوی طور پر ویسے ہی رہے جیسے تھی، اس چیز کو ظاہر کرتے ہوئے کہ یہ غیر کی بات ہے. کسی کی بات کو اس انداز میں لے کے آنا کہ جیسے وہ معنوی طور پہ تھی برقرار رہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ یہ دوسرے کی بات ہے، یہ نقل ہے. اتنی بات ہے یہ ذہن میں. اس کے معنی کریں، شرح کے اغراض پہ بیان کرتے ہیں. اور نقل ہے وہ لانا ہے غیر کی بات اوپر اس کے جس کے وہ ہے، بہت بار معنی کے ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ غیر کی بات ہے. یہ ہو گیا متن کا خلاصہ. اب شرح کی اغراض. شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے مناظرہ اور اس کی دونوں ضدوں کی تعریف کی. پہلے مناظرہ، یہ ربط کی تقریر کر رہے ہیں شارح. پہلے مناظرہ اور اس کی دونوں ضدوں کی تقریر کی، تعریف کی. تو سوال ہی وارد ہو سکتا ہے کہ اس کی ضدوں کی تعریف کیوں کی؟ یہاں پر فن مناظرہ سمجھانا مقصود ہے یا مقابلہ مجادلہ سمجھانا مقصود ہے؟ فن مناظرہ سمجھانا مقصود ہے، تو مقابلہ مجادلہ کی تعریفیں کرنے کی کیا حاجت تھی؟ یہ سوال تو اس کا شارح نے ربط کی تقریر کے درمیان ہی جواب دے دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ یہ کہاوت، یہ مقولہ مشہور ہے کہ الاشیاء تعرف بازدادها، الاشیاء تتبین بازدادها. چیزیں واضح ہوتی ہیں اپنی ضدوں کے ذریعے. تو اصل مقصود ہے مناظرہ کی تعریف. تو مناظرہ کی معرفت، مناظرہ کی پہچان خود اس کی اپنی تعریف سے بھی ہوتی ہے اور ضدوں کی پہچان سے بھی ہوتی ہے. تو مقابلہ اور مجادلہ کی جو تعریفیں کی ہیں اس لیے نہیں کی کہ تم مقابلہ پہچان لو، تم مجادلہ پہچان لو، اس لیے کی ہے کہ اس کے ذریعے سے مناظرہ پہچان لو. بات آپ سمجھے نہیں؟ خلاصہ پھر سمجھے. متن کی تقریر کے بعد شرح کے اغراض. تو شرح کے اغراض میں نے آپ کو بتایا یہ اشارے یہاں پر ربط کی تقریر کر رہے ہیں. تو جو ربط کی تقریر کی اس میں کہا کہ پہلے مناظرہ اور اس کی ضدوں کی تعریف کی، دونوں ضدوں کی. یہ سوال ہوا کہ یہاں پر مقصود بالبحث کیا ہے، مناظرہ یا مجادلہ مقابلہ؟ واضح سی بات ہے مناظرہ. مجادلہ مقابلہ مقصود بالبحث نہیں ہے. جب مجادلہ مقابلہ مقصود بالبحث نہیں ہے تو ان کی تعریف کی کیا حاجت تھی، تعریف ان کی کیوں کی؟ یہ سوال تو اس کا شارح نے ربط کی تقریر کے درمیان ہی جواب دے دیا. حاصل جواب یہ ہے، غور کریے گا کہ یہ مشہور ہے مقولہ کہ الاشیاء تعرف بازدادها، الاشیاء تتبین بازدادها. چیزوں کی پہچان ان کی وضاحت ان کی ضدوں کے ذریعے ہوتی ہے. تو اصل مقصود تھا مناظرہ، مجادلہ اس کی ضد، مقابلہ اس کی ضد، جو کہ دونوں اس کی ضدیں تھیں. تو مجادلہ اور مقابلہ کی تعریف اس لیے نہیں کی کہ ان کو پہچان لو، بلکہ اس لیے کی کہ ان کو پہچانو گے تو ان کی ضد جو مناظرہ ہے وہ پہچانی جائے گی.
تو مقصد اصل ہے مناظرہ کو تم کما حق ہو جان لو. تعریف پہلے اس کی تاکہ تمہیں معرفت حاصل ہو جائے, پھر اس کی ضدوں کی تعریف کی تاکہ اس کی معرفت میں تمہیں اضافہ حاصل ہو جائے. بات سمجھے نہیں؟ تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ مقصود بالبحث مناظرہ ہے, تو پھر مقابلہ اور مجادلہ کی تعریفیں کیوں؟ سوال کا جواب آ گیا. اب پھر دوبارہ ربط کی تقریر کی طرف آئیں. کہا کہ بھئی پہلے مناظرہ اور اس کی دونوں ضدوں کی تعریف کی, اب نقل کی تعریف کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی آپ نقل کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نقل کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ تو حاصل جواب یہ ہے, میں حاصل کلام بتا رہا ہوں, حاصل جواب یہ ہے کہ جو مناظر ہے یا وہ مدعی ہوگا یا وہ ناقل ہوگا یا وہ از سر نو ایک دعویٰ کرے گا یا پہلے گزرے ہوئے علماء میں سے کسی کی بات کو نقل کرے گا. اگر مدعی ہو تو اب اس پر ضروری ہے کہ اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرے, اور اگر وہ ناقل ہے تو اس پہ لازم ہے کہ اپنی جو اس نے گفتگو ہے اس پہ نقل پیش کرے. تو چونکہ مناظرہ میں یا وہ مدعی ہوتا ہے یا وہ ناقل ہوتا ہے, اب یا اسے دعویٰ کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے یا اس کو نقل کی ضرورت ہوتی ہے. نقل کی ضرورت ہوتی ہے, چونکہ نقل کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے نقل کی تعریف کی. جواب آگے ذہن میں. لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں بھئی دعویٰ مدعی, دعویٰ, دلیل, ان کی تعریفوں سے پہلے نقل کی تعریف کیوں؟ یہ اس سوال کا جواب تو آ گیا کہ نقل کی تعریف کی حاجت ہے. ٹھیک ہے, نقل کی تعریف کر دی, لیکن سوال یہ ہے کہ نقل کی تعریف کو باقی تعریفات پر مقدم کیوں کیا؟ اس کا جواب تو دیں. آپ کہہ رہے ہیں یا مدعی ہوگا یا ناقل ہوگا, ٹھیک ہو گیا. مدعی ہے تو دعویٰ کرے گا, دلیل پیش کرے گا, دعویٰ کی تعریف کرے, دلیل کی تعریف کرے. جی آپ نے پہلے نقل کی تعریف کی, اس کی کیا وجہ؟ سوال سمجھے؟ یہ سوال ہے تو اس کا شارح جواب دے رہے ہیں. اصل بات یہ کہ وہ دعویٰ کر کے دلیل بھی پیش کر سکتا ہے اور وہ ناقل ہو کر نقل بھی پیش کر سکتا ہے. لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ جو دور چل رہا ہے اس دور میں, اب شارح نے اپنے دور کے حساب سے بات کی, جب اس دور میں یہ حالت تھی تو ہمارے دور کی کیا بات ہوگی؟ انحطاط کا ہم شکار ہیں. اس دور کے حساب سے بات کی کہ اس دور میں کتاب سے یا ثقہ سے نقل پیش کرنا, اس سے جھگڑا جلدی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ دعویٰ کی ہے دلیل کی جانب آئیں گے تو پھر مناقشہ بڑھے گا, جھگڑا بڑھے گا. جھگڑے کے بڑھنے کے زیادہ احتمالات ہوتے ہیں جس میں دعویٰ اور دلیل میں برخلاف کس کے؟ برخلاف نقل کے. نقل عن کتاب ثقۃ یا نقل عن ثقۃ. ثقہ کی بات آپ دیکھیں نا, آپ کہو بھئی النیۃ فی الوضوء لیست بفرض, النیۃ فی الوضوء لیست بفرض. آپ نے دعویٰ کیا, سامنے والا کہتے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہ فرض نہیں ہے, انما الاعمال بالنیات بھی وہ پیش کرتا ہے, وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین بھی پیش کرتا ہے, اور کئی ایک وہ باتیں پیش کرتا ہے. تو اب آپ کو دلائل میں نہ جانے آپ کی دلیل مانے نہ مانے, اس کا طرز استدلال اپنا, تو آپ کا طرز استدلال اپنا. ہوتا یہ کہ سامنے والا بعض اوقات طرز استدلال کو سمجھتا ہی نہیں ہے. جب طرز استدلال کو وہ سمجھتا ہی نہیں, بعض لوگوں نے ایسے مسلمات بنا کے رکھے ہوئے ہیں جن کا حقیقت سے اور شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بات آئی ذہن میں؟ تو ذہن میں رکھیے گا کہ ایسی صورت میں, ایسی حالت میں جب سامنے والا دلیل کو سمجھنے سے قاصر ہو تو آپ کے لیے مدعا کو ثابت کرنے میں انتہائی دشواری بن جاتی ہے. برخلاف کس کے؟ برخلاف نقل کے. آپ نے کہا نیت فی الوضوء لیست بشرط, اس نے کہا کیسے تو یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا بھئی یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا, یہ ہم امام ابو حنیفہ کی فکر کو ذکر کر رہے ہیں. اس نے کہا دکھا کوئی کتاب جس میں امام ابو حنیفہ کی نقل موجود ہو ان کی طرف سے. آپ نے کتب معتبرہ دکھا دی, بات ختم. چل آپ نے کون سا کہا بھئی یہ میری رائے ہے؟ آپ نے کہا امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے. جب امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ دکھا دیں, مسئلہ ختم ہے. اب تو نے آگے جا کے جھگڑا کرنا, جا کے امام ابو حنیفہ سے جھگڑا کر, نہ تیری مطلب نہ اس شخص کی صلاحیت ہے نہ حیثیت ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے تنازع کرنے کی. بات آپ سمجھے نہیں؟ تو حاصل کلام یہ ہے کہ دعویٰ اور دلیل کا سلسلہ قائم ہو سکتا ہے,
لیکن جھگڑا ختم کرنا ہے تو اس کا سال طریقہ یہ ہے کہ نقل پیش کی جائے. جی نقل پیش کی جائے تو منازعات جلدی ختم ہو سکتے ہیں. جی اس لیے نقل کی تعریف کو مقدم کیا. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ نقل پیش کرنا آج کے دور میں اس کو رجحان ہے. جی بات آپ سمجھے جی. خلاصہ ایک بار پھر سمجھیں. سوال یہ تھا کہ انہوں نے ربط کی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مناظرہ اور اس کی ضدوں کی تعریف کر کے پھر نقل کی تعریف کر رہے ہیں. جی تو بھائی نقل کی کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مناظر ہے یا وہ مدعی ہے وہ ناقل ہے. مدعی ہے تو دعویٰ اور دلیل، اور اگر ناقل ہے تو وہ نقل پیش کرے گا. جی اس لیے نقل کی ضرورت ہے، تعریف کر دی ہے. سوال یہ ہے کہ نقل کی تعریف کی بات نہیں، یہ بات ہے کہ نقل کی تعریف کو مقدم کیوں کیا. جی تو اس کا جو جواب دیا اس کا خلاصہ اور حاصل تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ راہیں دو ہیں. مدعی دعویٰ اور دلیل پیش کر سکتا ہے اور ناقل نقل پیش کر سکتا ہے، لیکن راہ مختصر ہے یہ ہے کہ نقل پیش کر دی جائے تاکہ جھگڑا جلدی ختم ہو جائے. جی اگر آپ دلائل کی جانب آئیں گے تو آپ کی دلیل کو سامنے والا مانے گا نہیں یا سمجھے گا نہیں. آج جو دور انحطاط کا چل رہا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ بھئی سامنے والے دلیل کے مقدمات کو بھی نہیں سمجھتے. جب دلیل کے مقدمات کو ہی نہیں سمجھتے تو اب وہ دلیل کہاں سے سمجھیں گے؟ دلیل وہ دلائل کی اقسام کو اور ان کی شرائط کو اس سے بھی بہرہ نظر آتے ہیں. ایسی حالت میں کیسے آپ دلائل کا معاملہ چلائیں گے؟ ایسی صورت میں آپ کو نقل پیش کرنا پڑے گا. تو آپ نقل پیش کریں گے، نقل میں جھگڑا جلدی ختم ہو جائے گا. اتنی بات آپ سمجھیں گے. بات آ گئی ذہن میں. ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ ضمنی طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ مختلف فیہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ مختلف فیہا ہوتا ہے. اب نقل کافی نہیں ہے. نقل کافی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب مسئلہ متقدمین کے بیچ مختلف فیہا ہوا تو اب دونوں افکار و نظریات کے مطابق نقلیں موجود ہیں. کرم دین جناب اپنی نقلیں اٹھا کے لے آئے گا اور توحید اپنی نقلیں اٹھا کے لے آئے گا. فیصلہ تو نہیں ہو پائے گا. سمجھو بات کو. ایسی حالت میں ترجیح کی بات ہوتی ہے. بات ہے ذہن میں. ترجیح پھر بعض اوقات جو ترجیح ہے وہ مرجحین نے ترجیح دے دی ہوتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ راجح ہے. مسئلہ میں اختلاف گزرا ہے لیکن رجحان اس کو ہے. توجہ ہے. اب آپ کہتے ہیں رجحان اس کو ہے. اس کے لیے آپ کے پاس دو رستے ہیں. ایک تو رستہ یہ کہ آپ متقدمین جو اصحاب ترجیح ہیں، جیسے باب فقہ میں، ہماری بات فقط باب فقہ کی نہیں ہے نا، اس لیے میں اس کو بطور مثال لا رہا ہوں. فقط باب فقہ کی ہو تو اس میں ہر بندے کو ترجیح دینے کا اختیار نہیں ہے. وہ فقہا جو ارباب ترجیح ہیں وہ اقوال میں سے بعض کو بعض پر جو ہے وہ ترجیح دے سکتے ہیں. بعض جیسے صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ. ہاں ہمارے جیسے لوگ یا عام لوگ جو ہیں ان کی وہ باب ترجیح میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے. بات سمجھے نا. تو اگر بات فقط باب فقہ کی ہو تو اس میں یہ آپ کو بتایا. لیکن بات چونکہ علم مناظرہ وہ فقہ میں بھی ہو سکتا ہے، دیگر علوم سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا دیکھا جائے گا کہ آپ ارباب ترجیح کی جانب سے اس کی ترجیح دکھا دیں. بھئی یہ ارباب ترجیح نے اس کو ترجیح دی ہے. ہم نے مانا ہے مسئلہ میں اختلاف ہے لیکن ارباب ترجیح نے اس کو ترجیح دی ہے. بات سمجھیں. کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے. اور اگر آپ ارباب ترجیح کی ترجیح آپ کے سامنے نہیں آتی، آپ دلائل میں نظر کی آلیت رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی آپ اس کی یعنی نقلیں دو طرح کی آ گئی اور ارباب ترجیح کی طرف سے ترجیح موجود نہیں ہے. یہ مسئلہ فقہ کی بات نہیں ہو رہی، عمومی بات ہے. ایسی صورت میں آپ کو دلائل کی معرفت ہے تو اب آپ اپنے موقف کے رجحان پر دلائل پیش کر سکتے ہیں. اب آپ سامنے والا یہ کہ نہیں میں 15 والے لے کر آیا ہوں تو یہ کافی نہیں جی. اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے موقف پر دلیل پیش کرے. دلیل نہیں پیش کر سکتا، موقف کی ترجیح نہیں بیان کر سکتا، تو ایسی صورت میں وہ صرف نقلیں کافی نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے کہہ دیے مسئلہ میں اختلاف ہے. جب مسئلہ میں اختلاف ہے تو نقلیں دونوں طرف کی ہیں. آپ نے اختلاف تو ذکر ہی اسی لیے کیا تھا. بات آئی ہے نا ذہن میں. یہ بات ذہن میں رکھے، مانا کریں. جب فارغ ہوئے مناظرہ کی تعریف سے اور اس کی دونوں ضدوں کی تعریف سے، سوال یہ کہ بھئی دونوں ضدوں کی تعریف کیوں کی، تو اس کا جواب پہلے گزر چکا
کہ ان دونوں کے ذریعے واضح ہوتی ہے مناظرہ کی حقیقت. سوال یہ کہ تعریف مجادلہ کی کہہ رہے ہو، ظہور جو ہے وہ کس کا ہو رہا ہے؟ مناظرہ کی حقیقت کا ہو رہا ہے. تعریف مقابرہ کی واضح جو ہے وہ مناظرہ کی حقیقت ہو رہی ہے. یہ کیا مسئلہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا جیسے کہ کام محققین نے اشیاء کے حقائق واضح ہوتے ہیں ضدوں کے ذریعے. اصل میں بات آسان لفظوں میں سمجھ لو، ہوتا اصل میں یوں ہے کہ آپ کے سامنے کسی چیز کی تعریف کی گئی، آپ کو اس کا تصور حاصل ہو گیا اور کسی قدر امتیاز بھی ہو گیا، لیکن آپ اس کو، آپ کا ذہن اس کی ضدوں کی طرف نہیں گیا. کل ضد آپ نے اس کی دیکھی، آپ نے کہا شاید یہ میں غور تو کروں اس پہ، تعریف صادق آ رہی نہیں آ رہی، کہیں یہ وہ معرف کے افراد میں سے تو نہیں ہے. لیکن جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ اس کی ضد ہے، یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ معرف نہیں ہے، تو اب آپ کو اس کی معرفت حاصل ہوگی. تو یہ جو معرف تھا، یہ معرف اسی کا بھائی تھا نا، اسی کا عزیز رشتہ دار تھا. جب اس کا عزیز رشتہ دار ہے تو عزیزوں رشتہ داروں کی پہچان ہوگی تو اس کی بھی پہچان ہو جائے گی. وہ ممتاز ہو رہے، جب وہ ممتاز ہو رہے تو یہ بھی تو ممتاز ہو رہا ہے. بات سمجھے نا؟ اچھا، اب بات آئی بھائی نقل کی تعریف کو پہلے کیوں لے کر آئے، اور تھی نقل کتاب سے یا سکہ سے. ہاں، تو کتاب سے آپ نقل پیش کریں یہ بھی صحیح ہے، یا آپ کے پاس کتاب سے نقل موجود نہیں ہے، اپنے آپ کے دور کے جو سکات ہیں ان میں سے کسی کی نقل موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اپنی جگہ پر ہے کہ آپ ایسے دور میں پیدا ہوں جب کوئی سکائی کہلانے کے لائق نہ ہو. جی، یہ بھی انتہائی مطلب کہ تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ سکات کا ہی فقدان ہو جائے. جی، یا سکہ سے ہمارے دور میں اس بات بالدلیل سے اولا، یعنی نقل اولا ہے. نقل کیوں اولا ہے؟ بس وب ہونے اس بات بالدلیل کے لے جانے والا کثرت نزاع کی جانب. جھگڑا اور پڑے گا، وہ مانے گا، وہ کہے گا صغرا پہ یوں مسئلہ ہے، کبرا پہ یوں مسئلہ ہے. سمجھو بات کو؟ تو اس لیے یہ نقل پیش کر دو تاکہ جھگڑا جلدی ختم ہو جائے. یعنی لما کانا وکانت، اب یہ ہر دفعہ اس کا جواب ہے. اس کے بعد لائے کس کے؟ مناظرہ اور اس کے دین کی تعریفوں کے بعد نقل کی تعریف کو. تو کہا اور نقل لانا ہے غیر کی بات کو اوپر اس کے کہ وہ اسی پر ہے، بہتر معنی کے ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ غیر کی بات ہے. يريد أنه لا يلزم في النقل الاتيان بقول الغير بحيث لا يتغير لفظه، بل إنما يلزم الاتيان به على وجه لا يتغير معناه. بس یہ کہنا علی ما ہوا علیہ بحسب المعنی. جی، علی ما ہوا علیہ کیوں کہا اور بحسب المعنی کیوں کہا؟ علی ما ہوا علیہ تو اس لیے کہا بھئی تغیر نہ پایا جائے. تغیر نہ پایا جائے. اگر تغیر پایا گیا تو آپ مناظرہ میں یہ جھوٹے پڑ سکتے ہیں، کیونکہ جب تغیر پایا گیا تو وہ سامنے لے کر آئے گا. جب تم سامنے لے کر آؤ گے نقل کو، تو نقل تو ویسے نہیں ہوگی جیسے آپ نے کہا. آپ نے اس کے معنی اس سے کچھ اور کہا تھا، آپ نے کچھ اور کہہ دیا. بات آپ سمجھ رہے نہیں؟ علی ما ہوا علیہ ضروری ہے کہ تغیر نہ پایا جائے. علی ما ہوا علیہ اس لیے کہا کہ تغیر نہ پایا جائے، اور بحسب المعنی سے اشارہ کر دیا کہ تغیر لفظی مضر نہیں ہے. تغیر نہ پایا جائے یعنی بے اعتبار معنی کے، معنوی تغیر نہ پایا جائے. لفظی تغیر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھیں. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا علی ما ہوا علیہ بحسب المعنی. علی ما ہوا علیہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ ضروری ہے کہ تغیر نہ پایا جائے. اگر تغیر پایا گیا تو یہ آپ کے وظیفے کے برخلاف ہے. اس سے آپ جھوٹے پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پڑھ جائیں گے. امام ابو حنیفہ نے اور بات کی، آپ نے اور بات کر دی. بھائی امام حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ النیت فی الوضوء لیست بشرط. آپ نے کہا النیت فی الطہارۃ الحکمیۃ لیست بشرط. سمجھے نہیں؟ النیت فی الطہارۃ الحکمیۃ لیست بشرط. اب طہارت، انہوں نے وضو کہا تھا، تم نے وضو کو طہارت حکمیہ کے ساتھ تعبیر کیا. طہارت حکمیہ میں تیمم بھی شامل ہے. تیمم میں تو ضروری ہے.
بات سمجھے؟ تو آپ نے وضو کو جب طہارت حکمیہ کے ساتھ تعبیر کیا تو مانوی تغیر آ گیا، مانوی تغیر آ گیا تو بات ثابت نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے علی ما هو علیہ، جیسے بات کی ہے ویسے ہی لانا ضروری ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ تغیر مانوی نہ پایا جائے، تغیر لفظی پایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بات پہ تنبیہ کرنے کے لیے مصنف نے فرمایا بحسب المعنی، اتنی بات سمجھی؟ معنی کریں۔ ارادہ کرتے مصنف قدس سرہ کہ نہیں لازم نقل میں غیر کی بات لانا اس انداز میں کہ اس کا لفظ نہ بدلے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ بلکہ ضروری ہے اس کو لے کے آنا اس انداز میں کہ معنی نہ بدلے، یعنی دونوں باتیں، معنی نہ بدلے اور لفظ کا بدلنا مضر نہیں ہے۔ میں نے یہی بات آپ کو بتائی، علی ما هو علیہ سے اشارہ کر دیا کہ معنی نہ بدلے، بحسب المعنی سے اشارہ کر دیا کہ لفظ کا بدلنا وہ مضر نہیں ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی لفظ کا بدلنا مضر کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، بات سہل ہے کہ جس کی آپ نقل پیش کر رہے ہیں اس نے عربی میں گفتگو کی ہے اور آپ سامنے والے سے اردو میں بات کر رہے ہیں، سندھی میں بات کر رہے ہیں، سرائکی میں بات کر رہے ہیں، پنجابی میں بات، اپنی زبان میں بات کر رہے تھے۔ اس نے کہا بھائی وضو میں مسئلہ پوچھنے آ گیا، اس نے کہا جی وضو میں نیت شرط ہے؟ آپ نے کہا نہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وضو میں نیت شرط نہیں ہے۔ وہ کہ اب اس انداز میں لکھا، ٹھیک ہے نا جی، وضو میں نیت شرط نہیں ہے۔ آپ امام حنیفہ علیہ الرحمہ نے اردو بولی نہیں، جب اردو بولی نہیں تو پریشانی بن جائے گی، تو لفظ تو بدل گئے۔ تو لفظوں کا بدلنا مضر نہیں ہے، معنی کا بدلنا مضر ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ آپ سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ کیا کہا بحسب المعنی، یہ لفظوں کا تغیر مضر نہیں ہے، تو لفظ کا تغیر کیوں مضر نہیں؟ جب دوسرے کی بات لے کے آ رہے ہو تو بے اعتبار لفظ کے لاؤ، بے اعتبار معنی کے کیوں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اگر بے اعتبار لفظ کے لانا ضروری ہو تو پھر یہ جو لغات کا اختلاف ہے انسان کو دشواری بن جائے گی، لغات کے اختلاف میں اس کے الفاظ کو کہاں سے لے کر آئے گا؟ اس لیے لفظ کا بدلنا مضر نہیں، معنی کا بدلنا مضر ہے۔ جی وما ذلك يلزم إظهار أنه قول الغير كأن يقول مثلا قال أبو حنيفة رحمه الله النية في الوضوء ليست بفرض وأما یہ جو کہا نا مظہراً انہ قول الغیر، مظہراً انہ قول الغیر، شارح کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط ہے، نقل کی شرط ہے کیا کہ جب آپ نقل پیش کریں تو ضروری ہے ظاہر کریں، یہ دوسرے کی بات ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ وضو میں نیت شرط ہے، تو آپ نے کہا کہ امام حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی ایسے بھی ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، صراحتاً اس کا اظہار ضروری نہیں ہوتا، کبھی کنایتاً بھی کافی ہوتا ہے، حکماً بھی کافی ہوتا ہے۔ بھئی آپ بھی حنفی ہیں، آپ فقہ حنفی کے مطابق مسائل بتاتے ہیں، وہ سامنے سے جو آیا وہ بھی حنفی ہے، اب آپ کو پتہ ہے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق پوچھ رہا ہے، آپ بھی فقہ حنفی کے مطابق جواب دے رہے ہیں، تو اب یہ بھی کیا ہو گیا، یہ بھی آپ کی جو حالت ہے یہ مظہر ہے۔ اب صراحتاً آپ نے نہیں کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے، یہ صراحتاً کہنا ضروری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اظہار ضروری ہے لیکن اظہار لفظی ضروری نہیں ہے، اظہار معنوی، اظہار حکمی، اظہار عقلی یہ کافی ہے۔ اگر کسی بھی لحاظ سے اظہار نہ پایا گیا تو ذہن میں رکھیں اب مسئلہ بنے گا، اب وہ نقل نہیں کہلائے گی، وہ کیا کہلائے گی، اس کا بات، اس کا بیان آ رہا ہے۔ بات آپ سمجھیں؟ مانا کریں۔ اور ساتھ اس کے لازم ہے اس بات کا اظہار ہے کہ یہ غیر کی بات ہے۔ مثال پیش کریں، جیسا کہ کہے مثلا کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے نیت وضو میں شرط فرض نہیں ہے، سمجھے بات نہیں؟ جی وأما الاتيان بقول الغير على وجه لا يظهر منه أنه قول الغير لا سريا ولا ضمنا ولا كناية ولا إشارة فهو اقتباس والمقتبس مدع في اصطلاحه۔ بس بات تو آپ دوسرے کی لائے ہیں لیکن آپ نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ دوسرے کی بات ہے۔ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ صراحتاً اس بات کا اظہار ضروری نہیں ہے، کنایتاً، اشارتاً، جی ضمناً، یہ کافی ہے۔ جیسے اس کی میں نے مثال پیش کی، آپ بھی حنفی ہیں، سوال کرنے والا بھی حنفی ہے، یہ سوال کرنے والے نے آ کے کیا کہا، امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وضو میں نیت شرط ہے، آپ نے کہا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب اس کے سوال میں امام ابو حنیفہ کا ذکر موجود تھا
تو آپ کا یہ نہیں یہ کہنا ہی کافی ہے. جی وہ بھی حنفی، آپ بھی حنفی. اب یہ جو ملک پاکستان ہے، ملک پاکستان اس میں تقریباً سارے حنفی ہیں. سارے تو نہیں ہیں، مطلب تقریباً میں نے کہا جی جی اکثریت حنفیوں کی ہے. جی یہ غیر مقلد وغیرہ یہ تو کل پیدا ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور وافظ بھی حنفی نہیں ہے، اس لیے میں نے تقریباً لفظ بولا. جی بات سمجھے. اکثریت کیا وہ احناف کی، حنفیوں کی ہے. تو یہاں پر اکثر جو مسائل ہیں وہ آپ سے پوچھنے والے حنفی ہوتے ہیں، آپ بتانے والے حنفی ہوتے ہیں. جی تو اس قسم کی یہ جو امور ہیں یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اس چیز کا اظہار ہے کہ انہ قول الغیب. لیکن صراحتاً ضمناً کنایتاً اشارتاً کسی لحاظ سے جب یہ بات نہیں پائی گئی، ذہن میں رکھنا اب نقل نہیں ہے، لائے دوسرے کی بات ہو لیکن اس کا اظہار نہیں کیا تو اب تم ناقل نہیں ہو، اب مقتبس ہو. کیا ہو؟ مقتبس. مقتبس. تم نے جو فعل کیا ہے یہ نقل نہیں ہے، یہ اقتباس ہے. جی سمجھے. اقتباس کیا ہے؟ اقتباس یہ کہ دوسرے کی گفتگو کو لے کر آنا اس انداز، اس بات کو ظاہر کرتے ہو کہ یہ آپ کی اپنی گفتگو ہے. جی جی اقتباس کیا ہے؟ دوسرے کی گفتگو کو اس انداز میں لے کر آنا، اس بات کا اظہار کرتے ہو کہ یہ آپ کی بات ہے. جی اس کی جانب اس کا اشارتاً کنایتاً صراحتاً ضمناً کسی لحاظ سے احالہ موجود نہ ہو، اس کا حوالہ موجود نہ ہو. جی بات سمجھے نہیں؟ جی تو یہ اقتباس ہے. جی اتنی بات ہے ہی جلدی. لیکن سوال ضرور ہوگا، پہلے تو آپ نے کہا تھا دو، یا مدعی ہے یا ناقل ہے. یہ مقتبس کہاں سے نکل آیا؟ جی تیسرا ہو گیا نا. جی کہا مقتبس مدعی ہوتا ہے. جی مدعی کبھی مقتبس ہوتا ہے، کبھی غیر مقتبس ہوتا ہے. تو مقتبس کو جو مقتبس کا ذکر کیا، یہ مقتبس مدعی ہوتا ہے. جی نہیں سمجھو بات کو. تو یہ مدعی میں ہی شامل ہے، کوئی تیسری قسم نہیں بن رہی. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی. بر لانا دوسرے کی بات کو اس انداز میں کہ نہ ظاہر اس سے یہ غیر کی بات ہے، نہ صراحتاً نہ ضمناً نہ کنایتاً نہ اشارتاً. یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی. یہاں سے اشارہ کر دیا کہ صراحتاً اس بات کا اظہار ضروری نہیں ہے، ضمناً کنایتاً اشارتاً موجود ہو یہ کافی ہے. لیکن بالکل نہ ہو تو کیا ہے؟ تو وہ اقتباس ہے. اب یہ سوال کہ اقتباس ہے تو یہ پھر مناظر کے تین وظیفے ہو گئے، مناظر کی تین حیثیتیں ہو گئیں. ایک اقتباس، ایک نقل، ایک دعویٰ. حالانکہ پہلے آپ نے دو قسمیں بیان کی تھی، مدعی اور ناقل کا کہے تھے، تو اس کا جواب دیتے ہو کیا کہا. اور مقتبس مدعی ہے مناظرین کی اصطلاح میں. مناظرین کی اصطلاح میں مدعی ہے، لہذا دو ہی حیثیتیں، یا وہ ناقل ہے یا وہ مدعی. ٹھیک ہو گیا.